ابھی بیچارے کسی نے بتایا ان کے وہاں کینسر ہو گیا گھر میں کسی کو، اور ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا۔ ہمارا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ڈاکٹر نے جواب دیا، اللہ میاں نے جواب نہیں دیا تو تم ان سے لاء لگاؤ۔ جب کبھی بیماری ہے، کوئی نہیں جا رہی بیماری ہے، اللہ سے دعا کریں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، تو اپنی مہربانی سے میری تکلیف کو دور فرما دیجیے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان سے تکلیف کو دور کر دی، ان کی تکلیف ہم نے دور کر دی۔ تو یہ اللہ کو پکارتے رہیں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ، یہ 7 دفعہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ فرمایا فرض نمازوں کے بعد اور آخر شب میں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو ایک صفت بتا دی کہ تم مانگو مجھ سے، تمہیں جذب کروں گا، تو یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جب بیمار ہو تو مجھے پکارو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں تمہاری بیماری کو دور کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے حق تعالی کو پکارا، وذنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ان ظلمتوں میں حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ کی ظلمت، اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کتنے سارے اندھیروں میں، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات عطا کی۔ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کو پکارتے رہیں، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، کوئی مصیبت گھیر لے اللہ کو پکارتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ فرمایا آخر شب میں اور فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد مانگے دعا آخر شب میں مانگے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی، حدیث شریف میں ہے۔ صحبت صالحین میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اول آخر ضرور شریف پڑھو، دعا قبول ہوتی ہے۔ عاجزین کے ساری سے، تضرع سے، خفیہ چپ کے مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، درد دل سے مانگنا یہ بڑی نعمت ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے جس دعا میں آنسو نکل جائے وہ آنسو قبولیت کی رسید ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تیرے پروردگار نے مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ دعا میں الہا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اصرار، الہا، بار بار مانگتے رہیں، بار بار مانگتے رہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ دعا کرتی رہتی تھی۔ خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ تیری دعا پر اصرار کی برکت سے خدا نے تیرے بچے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ جب جاگی تو دیکھا یہ بینا ہو گیا۔ تو دعا پر اصرار، گناہ پر اصرار نہیں کرنا، تقوی پر اصرار ہو، طاعات پر اصرار ہو، فرما برداری پر اصرار ہو، دعاؤں پر اصرار ہو۔ عادت بنایا نہیں، عادت مراد ہے، تقوی کی عادت پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔